اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اصحاب کہف والوں کا قصہ تھا۔ اب سونے سے بیدار ہوتے ہیں، قصے کو اب یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو اتنا لمبا اور طویل عرصہ 309 برس جب سو کر اٹھے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی، اور اتنے سالوں کے بعد جب وہ سو کر بیدار ہوئے اور سب ایک ساتھ سوئے اور ایک ساتھ ہی جب وہ بیدار ہوئے تو بغیر غذا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت مند، تندرست، قوی رکھا ہوا تھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بے شک بہت بڑی نشانی ہے۔ اب یہ غار والے جب بیدار ہوئے تو ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ ہم یہاں کتنا عرصہ رہے، سو گئے تھے۔ مختلف سوالات تھے، کچھ نے کہا شاید ایک دن، کچھ نے کہا شاید ایک سے کچھ حصہ زیادہ، لیکن وہ اس بحث میں نہیں پڑے، کیونکہ اب جب وہ بیدار ہوئے تو ایک فطری عمل یہ تھا کہ ان کو بھوک کا احساس ہوا بیدار ہونے کے بعد۔ تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ تم شہر کی طرف روانہ ہو، اور ان کے پاس میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ کچھ اپنی جمع پونجی لے کر روانہ ہوئے تھے، اور انہوں نے اس سے کہا کہ جو بھی لے کر آنا، اور زور کس پر تھا، حلال اور پاکیزہ مال لے کر آنا، اس لیے کہ جس وقت انہوں نے اپنا وہ شہر چھوڑا تھا تو اس وقت غالباً وہاں پر حلال اور حرام میں تمیز کرنا مشکل تھا۔ ان کا ایک ساتھی چاندی کا ایک سکہ، اس زمانے میں چاندی کے سکوں کا رواج تھا، وہ لے کر شہر کی طرف روانہ ہوا، اور جب وہ اس شہر میں پہنچا تو اس نے بہت حالات وہاں کے بدل چکے تھے، باہر کی دنیا بالکل بدل چکی تھی، اور اس میں سب سے بڑی تبدیلی یہ ہوئی تھی کہ جو اصحاب کہف کے نکلنے کے بعد جو ظالم، جابر اور مشرک بادشاہ تھا دقیانوسی، وہ مر کھپ چکا تھا، اور اس کو مرے ہوئے بھی صدیاں گزر چکی تھیں، اور اب اس جگہ پہ، اس علاقے میں حق کا بول بالا تھا، اور توحید مذہب جو تھا وہ رائج ہو چکا تھا، اور وہاں کا بادشاہ بھی نیک اور صالح تھا۔ اب جب وہ بندہ بازار میں داخل ہوا تو اس اپنے کپڑوں سے اور اپنے حلیے سے بھی وہ ان سے میچ نہیں کر پا رہا تھا۔ جب وہ اس ایک دکان پہ پہنچا اور کھانا طلب کیا اور بدلے میں وہ سکہ دیا تو وہ دکاندار پریشان ہو گیا، اس لیے کہ اب وہ سکہ اس دور میں رائج نہیں تھا، 309 سال پرانا سکہ تھا۔ وہ دکاندار پریشان ہو گیا، اور اس نے اپنے ارد گرد کے دکانداروں کو بلا کر وہ دکھایا کہ یہ شخص یا تو چور ہے یا کوئی اور معاملہ، کیونکہ یہ تو خزانے کا کوئی سکہ لگتا ہے، اس نے جو قومی خزانہ ہے یا جو بادشاہ کا خزانہ ہے اس میں چوری کی ہے۔ اس بیچارے شخص کو گرفتار کر لیا گیا اور بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ جب بادشاہ نے سارا واقعہ سنا، اور چونکہ وہ بادشاہ بہت نیک، صالح اور امن پسند تھا اور انصاف کرنے والا تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے کچھ کہانیاں پڑھی ہوئی ہیں، سنی ہوئی ہیں، اور پرانے خزانوں میں ایک تختی لکھی رکھی ہے، اور اس شخص کا نام جب پوچھا تو وہ جو دقیانوسی بادشاہ تھا نا بہن بھائیوں، اس نے ایک تختی میں ان نوجوانوں کے نام لکھے ہوئے تھے کہ جس وقت یہ جہاں نظر آئیں ان کو پکڑ کے بادشاہ کے سامنے لایا جائے، اور اس کے بعد ان کے سر قلم کر دیے جائیں، کیونکہ ان کو مار دینے یا قتل کر دینے کا ہی حکم دیا گیا تھا۔ اب جب وہ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ واقعی یہ وہی لوگ ہیں۔ وہ بادشاہ جو تھا وہ بہت متاثر ہوا، اس نے کہا کہ میں تمہارے بقیہ ساتھیوں سے بھی ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے خواہش ظاہر کی، اور پھر وہ شخص بادشاہ کو لے کے اپنے اس غار تک پہنچا۔ جب وہ پہاڑ تک پہنچا تو اس نے کہا کہ آپ اندر آنے کی زحمت نہ کریے، پہلے میں اپنے ساتھیوں کو بتا دوں، ایسا نہ ہو کہ وہ خوف زدہ ہو جائیں، ان کو باہر کے معاملات کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ باہر کے معاملات کیا ہو چکے ہیں، کتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ خیر وہ شخص اندر گیا، اور اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو یہ سارا واقعہ سنایا جو اس کے ساتھ باہر جا کر شہر میں پیش آیا۔ اب اس کے بارے میں دو روایات آتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ آتی ہے کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ مل نہیں سکا، اور جیسے ہی وہ غار والوں نے یہ واقعہ سنا، ساری سچویشن سنی انہوں نے، تو اسی وقت تمام جتنے بھی وہاں پہ غار والے
باشندے تھے، وہ نوجوان تھے، وہ ایک ساتھ فوت ہو گئے اور ان کی اپنی موت ہو گئی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ بادشاہ سے ملے اور اہل شہر سے ملے، اور بادشاہ نے ان کی اس جو انہوں نے ایک بہادری دکھائی تھی اس کی تعریف کی، لیکن انہوں نے جب ساتھ چلنے کو کہا تو ان غار والوں نے ان سے معذرت کی اور کہا کہ ہم یہیں رہنا چاہتے ہیں، اور ملاقات کے بعد وہ غار کے اندر ہی چلے گئے، اور کچھ تھوڑی دیر کے بعد یا چند لمحوں کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ تو یہ دو باتیں آتی ہیں جس کے بارے میں تحقیق سے یہ دو باتیں سامنے آئی ہیں۔ اب یہ ایک عجیب و غریب واقعہ تھا جو اللہ کی قدرت، اللہ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کرتا تھا، اور اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملا وہ یہی ملا کہ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی جو عبادت ہے نا وہ بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے، اور جو دین پر قائم رہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد غیب سے کرتے ہیں، یعنی اللہ کی مدد ان کو ضرور پہنچتی ہے، اور دین کی خاطر ہجرت کرنا جو ہے وہ بہت پسند ہے اللہ کو۔ تو میرے بہن بھائیوں، اس میں ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب غار والوں نے اللہ پہ توکل کیا، اللہ سے مدد چاہی، تو پھر اللہ نے ان کی بے تحاشا مدد کری، اور یہ واقعہ جو ہے یہ ایک شان کبریائی ہے۔ تو اگر آپ بھی کبھی کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں اور کوئی راستہ نظر نہ آئے اور اللہ سے مدد چاہیں کہ اللہ غیب سے میری مدد کر دے، تو سورہ کہف کی آیت نمبر 10 ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، آپ اس کو 100 مرتبہ پڑھیے یا 313 مرتبہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی غیب سے راستے نکالے گا، جس طرح کہف والوں کو اللہ تعالیٰ نے مشکلات سے محفوظ رکھا اور کس طرح ان کی میزبانی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پہ قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی غیب سے مدد کا وسیلہ ہمارے لیے بناتا رہے، آمین ثم آمین۔ شرط وہی ہے کہ نماز کی پابندی کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے گا۔ اور اب یہ ایک قصہ ختم ہوا ہے، ابھی 2 واقعات باقی ہیں، ویڈیو دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ تیسری ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتی ہوں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔